السلام علیکم اسٹوڈنٹ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. تو اپنے لیکچر کا آغاز میں قرآن پاک کی اس آیت سے کروں گا جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو. اسٹوڈنٹ آج کا میرا لیکچر جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن ہسٹری آف پاکستان کا جو کیس ہے آسما جیلانی ورسز دا گورنمنٹ آف پاکستان، اس کو میں آج کے لیکچر میں آپ سے ڈسکس کروں گا. تو آپ اسٹوڈنٹس کے پاس اگر جو نوٹس ہیں وہ اوپن کر لیں، اگر آپ کے پاس میرے نوٹس اویلیبل ہیں تو ان کو اوپن کر لیں تاکہ ہم پوائنٹ بائی پوائنٹ سارا کیس اس ویڈیو لیکچر میں آپ سے ڈسکس کیا جا سکے. تو آپ کو اس کیس کا اگر میں بیک گراؤنڈ آپ سے شیئر کروں تو یہ کیس جو ہے پاکستان کی ہسٹری کا ایک ہسٹوریکل کیس ہے جس میں ڈاکٹرین آف نیسیسٹی کی بنیاد پر ملک میں جو مارشل لا ہے اس کا نفاذ کیا گیا. اور مارشل لا یہ جو ملک میں نافذ کیا گیا، اس ایکٹ کو جو ہے آسما جیلانی صاحبہ نے چیلنج کیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اس کے اوپر جو مارشل لا امپوز کیا گیا اس پہ جو گراؤنڈ لی گئی وہ اس میں ڈاکٹرین آف نیسیسٹی کو بنیاد بنا کر ملک میں آئین کو معطل کیا گیا اور ملک میں مارشل لا نافذ کیا گیا. تو اس کے جو امپورٹنٹ فیکٹس ہیں آف کیس، اس کیس کے ان کے مطابق جنرل یحییٰ خان جو ہیں انہوں نے آئین پاکستان 1962 کو معطل کر دیا اور ملک میں مارشل لا جو ہے اس کو نافذ کر دیا، اور خود کو انہوں نے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ نامزد کیا. اس کے بعد محترمہ آسما جیلانی نے ان کے اس عمل کو چیلنج کیا اور انہوں نے اپنے والد کی رہائی کے لیے پنجاب ہائی کورٹ میں اپیل جو ہے وہ ایک دائر کر دی، اور ایک دوسری اپیل جو سندھ ہائی کورٹ میں مسز زرینہ گوہر نے اپنے شوہر کی رہائی کے لیے فائل کر دی. کیونکہ یہ جو دونوں افراد ہیں ان کو مارشل لا ریگولیشن 1971 کے تحت حراست میں لیا گیا تھا، اور ہائی کورٹ دونوں ہائی کورٹ نے سندھ ہائی کورٹ نے اور پنجاب ہائی کورٹ نے جو اپیل تھیں وہ خارج کر دی. اور پنجاب ہائی کورٹ نے اپیل خارج کرنے کے ساتھ اس پہ اپنے یہ کومنٹس ساتھ ایڈ اپ کیے کہ اس ایکٹ کے اگینسٹ جو اپیل ہے وہ سپریم کورٹ میں فائل کی جا سکتی ہے. تو اس میں یہ بیسیکلی یہ دونوں لوگ جو تھے انہوں نے اپنی وائس ریز کی مارشل لا کے اگینسٹ، ٹھیک ہے، اور اسی کی بنیاد پہ اسی کو گراؤنڈ بنا کے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر نے پیس مینٹین کرنے کے لیے ان دونوں لوگوں کو جو ہیں ایک جو فادر تھے آسما جیلانی صاحبہ کے ان کو، اور جو ہسبینڈ تھے مسز زرینہ گوہر، ان کو اریسٹ کر لیا. اگر ہم اس کی بات کریں لیگیلٹی کے حوالے سے تو مارشل لا کوئی غیر قانونی جو اقدام ہے وہ قرار دینے کے لیے عدالت سے استدعا کی گئی تھی، اور ساتھ عدالت سے اس چیز کی بھی استدعا کی گئی تھی کہ جو بھی قوانین بنائے گئے ہیں اس مارشل لا کے دوران ان تمام قوانین کو کالعدم قرار دیا جائے. کیونکہ جو چیف ایڈمنسٹریٹر تھے مارشل ایڈمنسٹریٹر، انہوں نے سسٹم کو چلانے کے لیے کچھ آئین کو سسپینڈ کر دیا اور کچھ نئے لاز جو ہیں وہ انفورس کر دیے تاکہ جو ملک کا جو سسٹم ہے اس کو اسی طریقے سے رن کیا جا سکے. تو اس میں جو آبجیکٹیو ریزولوشن جو تھا، اس کا مین آبجیکٹیو جو تھا اس کے مطابق پاکستان کی بنیاد جو ہے جو گراؤنڈز لی گئیں آسما جیلانی صاحبہ نے جو گراؤنڈ لیا اپنے کیس میں، ان کے مطابق پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ اسلام کے اصولوں پر رکھی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کا حاکم اور مالک ہے، جس وجہ سے مغرب کے جو نظریات ہیں ان کو پاکستان پہ مسلط نہیں کیا جا سکتا. اور یہ چیز واضح الفاظ میں آئین پاکستان میں تحریر کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک اور حاکم ہے، اور تمام اختیارات اللہ کی امانت ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آگے اپنے بندوں کو ایلوکیٹ کیے ہیں سسٹم رن کے لیے اور حکومت کو چلانے کے لیے. تو ہمارے پاس ہم جو ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی جو ہے جس کا سہارا لے کے مارشل لا نافذ کیا گیا تھا، اس کو ٹوٹلی طور پہ جو ہے اس کو نگیٹ کیا گیا کہ یہ ضرورت ہی نہیں ہے، اور اسلام میں اس چیز کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے لا آف نیسیسٹی کا. تو عدالت کے پاس جب یہ چیز جب عدالت کے سامنے رکھی گئی، اس میں ایک اور چیز جو ہے وہ آپ اسٹوڈنٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے میں نے اس کے اندر یلو ہائی لائٹس کیے ہیں، میں پورشن وہ یلو ہائی لائٹس
جو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ موسٹ امپورٹنٹ ایریاز ہیں آپ ان کے اوپر لازماً گریپ کیجیے گا ان کو اچھی طرح، اور اس میں مزید جو بھی چیزیں آپ کو امپورٹنٹ لگتی ہیں آپ اس کو اپنے طور پہ اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیں، کیونکہ آپ کے جتنے بھی ایم سی کیوز بننے ہیں وہ اسی کے اندر سے بننے ہیں، اور جو بھی پیپر سیٹر ہے وہ آپ کو اس سے باہر جا کے آپ سے کوئی بھی کوشچن نہیں پوچھ سکتا۔ تو اس میں جو کیلسن جو تھیوری ہے اس کے مطابق عدالت میں آسمان جلانی کیس میں مارشل لا کو غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام قرار دے دیا، اور عدالت اس چیز پہ کنونس ہو گئی کہ جو گراؤنڈ جو آسمان جلانی صاحبہ نے اپنے اپیل میں لی ہیں وہ ویلڈ ہیں۔ لیکن جس وقت یہ فیصلہ سنایا گیا اس کیس کا، اس وقت میں جائیہ جوہان تھے جو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے، ان کا دور جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوا تھا، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو تھے وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر اور صدر کے طور پہ اس ٹائم پہ کام کر رہے تھے۔ تو عدالت نے یہ حکم صادر کیا کہ مارشل لا ہے جو اس کو فوری طور پہ ختم کیا جائے، ٹھیک ہے، اور اس ملک میں جمہوریت کو بحال کیا جائے۔ تو یہ جو ایک بڑا ہسٹوریکل یہ کیس ہے، اور اس کا کافی اچھا امپیکٹ جو ہے پاکستان کے ہسٹری پہ اور پاکستان کے فیوچر پہ اس کا امپیکٹ آیا، کہ اس کیس کی بنیاد پہ سب سے پہلا تو یہ ہوا کہ عدالت نے حکم دیا گورنمنٹ کو کہ وہ آئین پاکستان جو ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے اس کو تیار کرے، اور اس کو تیار کر کے اس کو انفورس کرائے ڈیموکریسی کی گروتھ کے لیے، اور اس کو تاکہ ملک میں جو ہے جمہوریت ہے وہ پروان چڑھ سکے۔ تو عدالتی فیصلے نے ملک میں جمہوریت کے لیے جو راہ ہے اس کو بھی ہموار کیا، اور کسی حد تک جو مارشل لا ہے اس کا رستہ جو ہے وہ روک دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لا آف نیسیسٹی کا جو نظریہ ہے اس کو بھی یکساں طور پہ مسترد کر دیا، اور سپریم کورٹ نے واضح ہدایت دی کہ مغرب کے جو قوانین ہیں انہیں اسلامی جو ممالک ہیں ان میں نافذ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جو اسلام کے جو قوانین ہیں اور جو مغرب کے قوانین ہیں، مغرب کے قوانین متضاد ہیں، جو اسلام نے اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں قانون جو ہے بنائے ہیں، جو ہمارے قرآن میں جو چیزیں ہمارے سے کلیئرلی مینشن ہیں، تو مغرب کے جو لاز ہیں وہ اس سے متضاد ہیں اور اس سے بالکل مختلف ہیں۔ تو عدالت نے ساتھ گورنمنٹ کو اس چیز کی بھی ہدایت کی کہ وہ ایک کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، جس کی اسی بنیاد پہ اسی کیس کے بعد جو ہمارا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1972 ہے، وہ اسی فیصلے کے بعد جو ہے اس کو تیار کیا گیا، اور اس کو انفورس کیا گیا۔ تو اسٹوڈنٹ میں نے آپ وہ دیکھیں گے اس کے اینڈ پہ جو کنکلوژن جو دیا ہوا ہے وہ بھی بیسیکلی تھوڑا سا اس کو سمپل کر کے اور آسان الفاظ میں لکھا ہوا ہے، کہ آپ کو کنکلوژن پڑھیں گے تو آپ کو کافی حد تک کیس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ سمجھ آ جائے گا۔ تو یہ جو کیس ہے اس میں آسمان جلانی صاحبہ یہ اپیل جو تھی وہ اپنی ون کر گئی، لیکن ان کو جو ٹوٹل جو مکمل جو مانگ رہی تھی ان کی، اس میں سے جو بھی ان کی پریئر تھی عدالت سے، وہ ٹوٹل فلفل تو نہیں ہو سکی، لیکن کافی حد تک عدالت نے وہ جو گراؤنڈ جو آسمان جلانی صاحبہ نے اس کیس میں لی تھی ان سے وہ سیٹسفائی تھی، اور اس نے فیصلہ جو ہے وہ ان کے حق میں دیا، اور مارشل لا کو جو ہے وہ غیر قانونی اور غیر آئینی اقدام جو ہے قرار دیا۔ تو اسٹوڈنٹ میں امید کرتا ہوں کہ یہ لیکچر جو ہے وہ آپ کا، میرا ویڈیو لیکچر آپ کے لیے ہیلپ فل رہا ہوگا، اور آپ کو کافی چیزیں وہ کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئری یا کچھ بھی آپ کو اس کے کوئی پوائنٹ جو ہے جو آپ سے کلیئر نہ ہو، تو آپ میرا کانٹیکٹ نمبر جو ہیں وہ نیچے سلائڈ میں شو ہے، آپ میرے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔